ڈیمانسٹریشن اس کو کہتے ہیں، جس میں ہم کسی ایک بات کو کرنے کے لیے کسی اشارے کا سہارا لیتے ہیں. زمین پر پاؤں رکھے اور آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تھے تو آپ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی تو پوچھا یہ کون چل رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بلال زمین پر چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ آسمان سے سنائی دیتی ہے. پھر محبوب کی جدائی سے آنکھوں کی بینائی چھن جاتی ہے اور مدت بعد محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اس میں ایک اور بے شمار باتیں ہیں جس میں چونکہ وقت 3 منٹ کا، شاید میں 3 منٹ سے زیادہ لے گیا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، زندگی نیوٹن ہی نہیں ملٹن بھی ہے. اچھا، یہ زندگی نیوٹن ہی نہیں اور ملٹن بھی ہے. نیوٹن سائنس کا سمبل ہے، سمبولیکل اشارہ، اور ملٹن ایتھکس کا سمبل ہے. اور اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں کہ جس کا کانسیپٹ ہے تھنک لائک ڈاونچی، کہ اگر آپ جینیس ہونا چاہتے ہیں تو ایک بک ہے ڈاونچی کس طرح جینیس ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جہاں پہ آپ کے اندر کیوروسٹی ہو، ڈیمونسٹریشن ہو، پیراڈاکس سچویشن ہو، آپ کے اندر سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے as well as you must have the knowledge of ethics. تو واصف صاحب نے اپنے محبت مضمون میں اس بات کا بھی اشارہ کیا ہے. اور واصف صاحب کے مضامین کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس دنیا جہان کا نالج ہونا چاہیے، کہ جس میں واصف صاحب فرماتے ہیں کہ عشق، رومی کا عشق اور ہے، رومی کا عشق کی بات کرتے ہیں، اقبال کے عشق کی بات کرتے ہیں. آپ اس میں رومی اور اقبال کے عشق کے علاوہ رانجھے کے عشق کی بات کرتے ہیں، ہیرن اور وارث شاہ کے عشق کی بات کرتے ہیں. تو واصف علی واصف صاحب کی تمام باتوں کا جو نقطۂ عروج ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی محبت تک پہنچتا ہے. تو یہ سر میں نے ایک چھوٹا سا تھیسس آپ کے سامنے رکھا. میں نے واصف صاحب کی تحریروں میں اور محبت مضمون میں یہ باتیں سمجھی ہیں اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والوں کو یہ باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی اور یہ ان کے لیے ایک مشعل راہ بھی ثابت ہو سکتی. جی بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے خاصی وضاحت کی. اور چونکہ یہ اتنا طویل سبجیکٹ ہے محبت، یعنی جس پر کہ ایک آدھ سیشن اور 3 منٹ میں جواب دینا آپ کے لیے واقعی دشوار ہوگا، اور میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں. لیکن اب مجبوری ہے کہ چونکہ پروگرام ہم چاہتے ہیں دوستوں کا بھی شمولیت زیادہ سے زیادہ ہو. اور سب سے پہلے تو صاحبزادہ کاشف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اور خوش آمدید. جی صاحبزادہ صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی بہت شکریہ. تو اب آپ جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں محبت، اور محبت کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر اور مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں لوگ. اگر ہم بدھا کی تھیوری پہ چلے جائیں تو وہ اس کے 4 عناصر بتاتا ہے، لیکن اگر ہم اولڈ اینشنٹ گریکس، قدیم یونانی تہذیب پر جائیں تو وہ اس کے 7 مختلف انداز بتاتے ہیں. تو ہم اس پر آگے چل کے تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن اب ہمارا سوال ہوگا اگلا ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں میر جہانگیر صاحب سے، کہ محبت، ظاہر ہے آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں براہ راست شرکت کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے استفادہ حاصل کیا، اور ان کے دیے ہوئے یہ تمام جو اقوال ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اب آپ نے باقاعدہ ان سے سنے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے کہ محبت کے بارے میں آپ کی موجودگی میں کیا گفتگو ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب حضرات کا سلام عرض اور بڑے ادب کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب یہ محبت کی جتنی بھی بات جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب نے بیان کی، انہوں نے تو پورا تھیسس بیان کر دیا. جبکہ میمونہ بہن نے کہا تھا کہ 3 منٹ، تو غالباً انہوں نے 17 منٹ لے لیے. تو کوئی بات نہیں، یہ ٹائم اپنا ہی ہے.
تو محبت میں ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا جی اور نہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا پتہ چلتا ہے، نہ ٹائم کا پتہ چلتا ہے، نہ سپیس کا پتہ چلتا ہے. تو اسی کی ایک جھلک جو ہے وہ اس گفتگو میں نظر آئی. تو ڈاکٹر صاحب میں محفل میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا تو واصف صاحب سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ جی یہ محبت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے پوچھ کر کرنی ہے تو پھر مت کرنا. تو فرماتے تھے کہ محبت جو ہے، محبت کی تعریف نہیں ہوتی، تعریف محبوب کی ہوتی ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، ورنہ حسن کی تعریف جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کہ کوئی کتنا خوبصورت کسی کو لگے یا نہ لگے. ایک بندے کو ایک چہرہ خوبصورت لگتا ہے، وہی چہرہ دوسرے کو خار لگتا ہے. تو تعریف پھر حسن کی کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کو حسین لگے وہی حسین ہوتا ہے اور وہی چہرہ جو ہے اسے پسند ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ لیلا جو ہے وہ رنگ کی کالی تھی تو اس پہ مجنو جو آشکار تھے اس کے ساتھ، تو مگر اس کو کہا گیا کہ یہ تو لیلا لیلا کیا کرتا ہے، اسے چھوڑ، تو لا الہ پڑھا کر. تو اس کو لا الہ پڑھاتے تھے تو وہ لیلا لیلا ہی کرتے تھے. تو یہ محبت جو ہے نا، اس کو محبوب کے سوا جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پسند ہوتی. تو محبت کی تعریف میں واصف صاحب نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جذبہ ہے اور یہ آرزوئے حسن قرب جو اس کا نام ہے محبت، یعنی جس کے کو بار بار دیکھنے کی تمنا جو ہے وہ رہے اور یہ تمنا کبھی ختم بھی نہ ہو. ہر وقت جس کے پاس رہنا چاہیں وہی محبوب ہوتا ہے. اور محبت جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ کسی مغز کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا. جیسے پروانہ جو ہے یہ ہر وقت وہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے، تو یہ پروانہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا وہ جل کے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے. تو اسی طرح محفل میں نا ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ ایک پروانہ تھا تو وہ آ گیا پروانوں کے پاس، تو آ کے اطلاع کر رہا ہے کہ اے پروانوں آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، ادھر آؤ، ادھر ایک شمع جل رہی ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو پروانوں نے کہا اچھا، تو جو پروانوں کا تھا نا جی گرو، تو اس نے کہا رہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ جو اطلاع دینے والا آیا ہے نا یہ پروانہ نہیں ہے، پروانہ ہوتا جو ادھر جل جاتا، یہ کوئی اور شہر ہے، یہ کوئی دھوکہ ہے. تو محبت والا جو ہے نا جی وہ اصل میں آرزوئے قرب حسن کی جو بات آپ نے سرکار واصف صاحب نے فرمائی کہ جس کے یعنی قریب رہنے کی تمنا اور خواہش ہر وقت ہو اور کبھی بھی جدا ہونے کی اس کے اندر وہ یعنی تمنا ہی نہ ہو. تو محبت جو ہے وہ ایک جذبہ ہے جس کو آپ نے یوں بیان فرمایا. اب میں 3 منٹ میں بات کروں گا، 3 منٹ. بہت شکریہ، نہیں بہت شکریہ، اور بڑا آپ نے جامع اس کا جواب دیا. اور مجھے اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا مچھلی کھا رہا تھا تو اچانک وہاں پر ایک بزرگ دانشور آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی تم کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا آئی لو فش. اس نے کہا آر یو شیور؟ He said yes, I love fish. You don't love fish. You just killed her, took her out of the water and boiled it and now you're eating. So you didn't love fish, you love your own need and greed. تو انسان کچھ لوگ جو ہمارے ہاں محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ، اور یہ اتنا جملہ غلط العام ہے. میں نے ایک بڑے سیمینار میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ دنیا میں سب سے پاورفل کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اب یہ میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی، ٹھیک ہے؟ تو امریکہ میں ایک مصیبت ہے کہ یہاں پر دن میں 3728 بار ہر آدمی یہ بول رہا ہوتا ہے آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، چاہے وہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، یہ کلچرل ہے. تو وہ کہنے لگے سر سب سے بڑا کمپلیمنٹ جو ہے آئی لو یو. تو میں نے کہا آپ اس پر بلیو کرتے ہیں؟ تو تقریباً 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھا دی. میں نے کہا دس از رانگ. دنیا کا سب سے بڑا کمپلیمنٹ تو یہ ہے کہ آئی ٹرسٹ یو.
ہم دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن سے پیار تو کرتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے، ذرا غور کیجیے. تو میں نے کہا پھر لو تو سب سے بڑا کمپلیمنٹ نہ ہوا نا، کہ ہم اگر اس پہ ٹرسٹ ہی نہ کرتے ہوں. تو وہی بات ہے کہ محبت کا مفہوم کچھ مختلف انداز سے لیا جاتا ہے ویسٹرن کلچر میں. تو چلیں آگے چلتے ہیں اسی سوال کو لے کر صاحبزادہ صاحب کی طرف، کہ چلیں دیکھتے ہیں ان کا جواب کیا ہے کہ محبت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آپ سے گفتگو کے دوران کس طرح بیان کی گئی. واقعی آپ کی بات درست ہے کہ سرکار والد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ اتنا بڑا مضمون ہے اور اس کی جو ہے وہ اصطلاحات بہت زیادہ ہیں اور ایک مضمون میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آواز صحیح آ رہی ہے صاحب زادہ صاحب؟ تھوڑی سی بریک اپ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے آپ کا مائکرو فون آپ سے مائکرو فون ذرا قریب کرنا ہو، یا وہ میرا خیال کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہے یا تو ہاں، چونکہ اب میرا خیال ہے وہ کمپیوٹر سے کنیکٹ نہیں کیا ہے. جی آواز کچھ بہتر ہوئی تھی. جی اب بہتر ہے، اب بہتر ہے کچھ مزید بہتر کر لیں. بہتر ہے. ہاں پہلے سے. نہیں آواز پھر نہیں غائب، جی آواز نہیں آ رہی. آواز غائب ہو گئی ہے صاحبزادہ صاحب. جی میرا خیال ہے کنیکٹ ٹھیک نہیں ہوا. ہاں وہ مائکرو فون مائک کا جو ہے. مسئلہ ہے. ہاں مائکرو فون کا ہی ہے کچھ. چلیں دیکھ لیتے ہیں میرے خیال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. جی جی تو بسم میں اللہ. کہ چلو وہ یہ جو جی تعطل ہوا ہے صاحبزادہ جی صاحب کی بات میں تو وہ میں شیئر کر دوں. جی تو بسم اللہ. محفل میں نا جی ایک بندے نے سوال کیا جی ماضی میں مجھے اپنے کالج کے زمانے میں ایک محبت ہو گئی تھی تو وہ پھر نہ جی وہ بعد میں ٹوٹ گئی اور وہ پھر وہ آپ نے وہیں پہ جملہ روک دیا. آپ نے پھر میں محبت ہو گئی تھی. یہ تھی والی بات جو ہے نا یہ نہیں ہوتی محبت. جی بالکل محبت ہوتی ہے اور رہتی ہے، یہ اس میں تھی نہیں ہوتا. تو وہ پھر اس بندے نے سوال پوچھا تو سر وہ ویسے مجھے محبت ہی تھی تو وہ پھر کیا تھا اگر محبت نہیں تھی؟ تو آپ نے فرمایا اسے دل لگی کہہ لو، لگن کہہ لو، محبت نہ کہو. محبت جو ہے یہ ماضی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت حال ہی ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. یہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے. بالکل یہاں پر جیسے آپ کا ایک بڑا ایک مشہور جملہ ہے تو وہ یہ بھی کسی نے یعنی کہہ دیا کہ جی میں تو بڑا وفادار تھا وہ بے وفا نکلی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے لیے، وہ بے وفا تھی تم وفادار ہو. تو یہ محبت کا جذبہ ہے. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یہی بات ہے. جیسے اب اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی بدھ مذہب میں جیسے گوتم بدھ صاحب جو محبت کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ اس کے 4 ایلیمنٹ بتا دیتے ہیں: مائتری، کرونا، مدیتا، اپیکشا. اب یہ چاروں الگ الگ فیزز انہوں نے بتائے ہیں. لیکن وہی آ جاتی ہے حضرت کی، جو حضرت نے فرمایا کہ محبت کوئی ایک وقتی عمل تھوڑی ہے، اور محبت اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ کسی سے کرتے ہیں. محبت تو پہلی بات ہے ایک عطا ہے جو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہو جاتی ہے تو وہ پھر مستقل بنیادوں پہ ہوتی ہے، وہ کوئی باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے نہیں چلتی. محبت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں پر آپ نے اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کہ جی وہ لوگ شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے اور شادی کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف مصالحت ہوتی ہے، یا کرش کہہ لیں انگریزی میں، یا جسٹ فال ان لو فار اے ٹائم بینگ، مگر اٹس ناٹ لو. یعنی یہ محبت بہرحال نہیں ہوتی. وہ اب وہی بات ہے کہ ایک دور ہم اگر دیکھیں ماضی میں، اگر ہم چلے جائیں تاریخ کو اٹھائیں آج سے 50-100 سال پہلے کی جو ہماری روایات ہیں یا رسومات ہیں، جہاں لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہی نہیں تھا پہلے اور پھر بھی محبت ہو جاتی تھی.
تو وہ ایک عطا تھی. آج وہ میں بالخصوص مغربی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, یہاں لوگ شادی سے پہلے برسا برس ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا نام دے کر. اب 7 سال تک وہ ساتھ رہتے ہیں تو انہیں کوئی برائی نظر نہیں آتی, اور شادی ہونے کے 1.5 سال بعد پھر ڈیورس فائل ہو رہی ہوتی ہے. اور میرے اپنے ذاتی دوستوں کی بات ہے جن کی شادیوں میں میں شریک ہوا ہوں, گوروں کی, ان کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی, تو وہ مجھے جب بتانے لگے کہ وی آر نو لانگر ود ایچ ادر, تو میں نے کہا واٹ ہیپن, اور پھر وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگے. تو میں نے کہا یار 7 سال تک آپ آپس میں ساتھ رہتے تھے تو آپ نے نہیں دیکھا, اور 1.5 سال بعد شادی کے سب برائیاں نظر بھی آ گئیں آپ کو. تو وہ محبت اصولی طور پہ تو وہ نمبر 1 تو محبت تھی نہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ شادی سے پہلے جیسے لوگ کہتے ہیں محبت, اور شادی سے پہلے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, محبت نہیں. لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ آپ کوئین ہیں, آپ شہزادی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ لڑکی لڑکے کو کہتی ہے آپ ڈیوک ہیں, آپ نواب ہیں, ایڈمبرا ہیں, آپ سے حسین و جمیل دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں. اب جب شادی ہونے کے دوسرے دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ذرا ناشتہ بناؤ, وہ کہتی ہے کوئین کو تو کوئی کرتی نہیں ہے, کوئین کا کام ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے ذرا مجھے خرچہ دو, اس نے کہا ڈیوک تو کماتا ہی نہیں ہے. تو وہاں سے حقائق شروع ہوتے ہیں زندگی کے. تو محبت کو ہم خواہ اس قسم کا نام دیتے. صاحبزادہ صاحب نے پھر جوائن کر لیا. جی سر, ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. جی لاگلا, آپ تو وہ اس محبت کا ذکر کر رہے تھے جس کو مشتاق یوسفی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے شادی کے بعد ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا شادی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, بیگم کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی نہیں چاہیے. تو وہی بات. تو جی ہمارا سوال وہی ہے. وہ بہت یہ بڑا ایک مضمون ہے, اور رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو بیان کیا تو یہ ایک سفر بتایا کہ یہ وحدت سے کثرت کا سفر ہے اور کثرت سے وحدت کا ہے. بلکہ ایک آپ کو میں فکرہ پیش کروں, یہ فکرہ کسی کتاب میں نہیں آج تک آیا. منو بھائی نے ایک دفعہ محفل میں سوال پوچھا کہ بس یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ محبت جو ہے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے, محبت تو ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. تو یہ اس میں دوسرا جو ہے نا کردار, وہ آپ کا جو محبوب ہے, یہ اس کی تو ہر خطاب ہی آپ کو جو ہے وہ خوبی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کی ہر کہیں بھی بات جو اگر خامی ہو بھی تو بھی آپ کو ناگوار نہیں گزرتی. یہ تو چاہت کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس ہر طرح کی گنجائش ہوتی ہے. محبت ان میں آپ نے کہا ہے کہ اس میں مجبوری کہیں نہیں ہوتی, یہ مجبوری سے آ رہی ہوتی ہے. یہ اس کا سفر بہت اور طرح سے اس کا سفر چل رہا ہوتا ہے. بلکہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے آپ کی, یہ اس جہان اور اس دوسرے جہان کے درمیان میں ایک آپ کی کنیکٹیوٹی. جب آپ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے سفر میں کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے, تو یہ ایک کنیکٹیوٹی شو کرتی ہے آپ کی دوسرے جہان کے ساتھ. بلکہ ایک شعر آپ نے فرمایا ہے اس کے اوپر کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی, ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو. واہ, سالار آپ کا بن جاتا ہے تو پھر آپ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مادیت کا جو ہے نا وہ جو نافانی ہے, یا جو فانی محبت سے نکل کے جو آخری محبت ہے جس کو ہم عشق حقیقی کہتے ہیں, اس کی طرف سے رخ ہوتا ہے. تو سم ٹائم یہ عشق کے مجاز سے بھی یہ داستانیں ہے نا یہ شروع ہوتی ہیں, جہاں پر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ہیر رانجھا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجازی ہو, لیکن بادشاہ جو ہے وہ مجاز حقیقت ہے. تو یہ حقیقت سفر کی یہ آگاہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور پھر مجھے محبت جی, اور پھر میں پہچانا چاہوں. یہ جو اب اللہ سرکار نے بھی ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی کام درمیان میں سے نہیں شروع کرتا, اس کے جو بھی کام ہے وہ شروع سے ہے. اگر کہیں کہ اس کی محبت ہے تو کتنی بڑی محبت ہے,
تو جتنا پرانا اللہ نہیں ہے اس کی محبت بھی اتنی پرانی ہے. تو یہ جب یہ احساس، محبت کا احساس جب یہاں پہ انسانی روح کے اوپر وارد ہوتا ہے تو یہ اس کی اللہ کی اس صفت کے ساتھ ایک اس کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. اللہ کی بہت ساری صفات ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ربوبیت بھی اس کے انسانوں میں پائی جاتی ہے. یہاں پہ انسان رزاق بھی بن جاتا ہے، یہاں پہ قہار بھی بن جاتا ہے، منصف بھی بن جاتا ہے. تو جو محبت والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، وہ انسانی کھوکھے کے اندر جب وہ آتی ہے تو وہ پھر اس کو احساس یہ دلاتی ہے کہ یہ وہ دنیاوی محبت ہے، یہ کس وقت جو ہے نا وہ ایک الٹیمیٹ محبت کی طرف جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی پھر جو گاہے گاہے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ جگہ جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ یہ نفس کی محبت ہے، اور یہ جو ہے یہ نفس سے ہٹ کے ایک چیز ہے، یہ اس کی محبت ہے. یعنی کہ یہ جذبہ جو ہے یہ صرف نفساتی خواہشات کے اوپر نہیں مبنی کرتا. جہاں پہ قرآن پاک میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور اللہ نے اس کو بہت افضل قصص کا کہا ہے. تو کہا کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کے جب ان کی بنائی چلی گئی تھی تو قمیض آئی اور وہ قمیض کی خوشبو آئی اور اس خوشبو سے ان کی بنائی بھی واپس آ گئی. تو اسی واقعے کے اندر پھر ایک اور جو قصہ جو نفسانی خواہشات کے اوپر ہے وہ زلیخا کا ہے. یعنی کہ ایک ہی قصے کے بیچ میں محبت کے دونوں انداز کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہ محبت ہے جو آپ کو اللہ سے ملا رہی ہے، اور ایک وہ نفس کی خواہش، یہ نفس کی جو محبت ہے جو زلیخا کی محبت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا. تو یہ محبت جو ہے یہ صرف جو ہے وہ یہاں پر جس کو عام طور پر فوکس کیا جاتا ہے وہ قریب رہنے کا نام یا ایک دوسرے کو ملنے کا نام ہے. محبت اتنا بڑا مضمون ہے کہ کائنات اس کے اوپر تخلیق ہوئی، پوری کائنات اس لفظ کے اوپر تخلیق ہوئی ہے. اس کو بہت چھوٹی سی زمین کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. جس کو سرکار بھائی صاحب نے بھی ایک شعر میں کہا کہ ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یا واصف، کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے ہم. یہ بت کی پرستش میں ہے. تو اس کو بلکہ ایک بہت مستند بزرگ ہے انڈیا میں، حضرت شاہ نیاز بے نیاز، تو ان کا ایک شعر ہے کہ کافر عشق میں بندہ اسلام کی، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. تو وہ جب اپنی محبت کے اس جال میں جہاں وہ چل رہے تھے سارے برام کے اندر موجود تھے، تو وہ محبت ہی ایک ڈرائیونگ فورس ایسی تھی جو ان کو لے کے چل رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ محفل میں کسی نے پوچھا کہ ویسے یہ محبت کیسے کی جاتی ہے، تو آپ نے کہا کہ تم تو نہ ہی کرو تو بہتر ہے، پوچھ کے کرنی ہے تو وہ بھی کوئی محبت بھی ملا. تو یہ اندر خود ایک تاثیر رہتی ہے کہ یہ پوچھنے سے نہیں ہوتی، بتانے سے بھی نہیں ہوتی. Knowing the path is another thing and walking on the path is another thing. یہ دو باتیں بہت علیحدہ ہیں اور محبت اپنا رستہ خود طے کروا رہی ہوتی ہے. اور سرکار نے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں جو بتائی کہ جیسے مرکز کی اور سلسلے دل فرمانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے اندر بھی حقیقت کا سفر ہے کہ یہ ایک طرح سے آپ مٹ جاتے ہیں اس کے اندر آپ فنا ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے رستے میں کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے. اور دنیاوی محبت صرف اس کی ڈیفینیشن یہ تھی آپ نے کہ جہاں پر رقیب جو ہے آپ کو رقیب محسوس ہوتا ہے، کوئی دوسرا شخص آپ کو رقیب محسوس ہوتا ہے، یہ دنیاوی محبت. اور جہاں پہ رقیب بھی آپ کا حبیب بن جائے تو یہ ہوگی پھر آپ کی آخری محبت، جس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی محبت کہ ہے پاسبا رقیب یہاں کیوں رقیب کا. کیا ہے میٹھا وہ شعر پورا کہ یہ بارگاہے حسن دو عالم نہ ہو کہیں، یہ بارگاہ حسن دو عالم نہ ہو کہیں، ہے پاسباں رقیب یہاں کیوں رقیب کا. واہ سبحان اللہ. یہ جب آپ کا حبیب ہو جائے تو پھر آپ کی محبت جو ہے وہ اپنے اصلی رنگ میں آ گئی. بہت خوبصورت بہت خوبصورت.
آپ کی آواز اب بھی تھوڑی ڈسٹارٹ آپ ہے. آواز نہیں صحیح آ رہی صاحب. بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مائکرو فون شاید اب یا تو ہل رہا ہے یا کچھ آواز کنیکٹ نہیں ابھی صحیح ہوا. میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. جی تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بات ہو رہی تھی شادی کی اور آئی لو یو اور یورپ کی اور امریکہ کی بات کر رہے تھے. تو واصف صاحب نے نا جی ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ اس میں 2-3 المیہ آپ نے بیان فرمائے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ فرماتے ہیں کہ ہم گھر میں مادری زبان بولتے ہیں, محفل میں ہم اردو بولتے ہیں, اور دفتر میں انگریزی بولتے ہیں, اور عبادت عربی میں کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. اور اسی طرح کی ایک ٹریجڈی اور ہمارے معاشرے کی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محبت کسی اور سے ہوتی ہے اور ہماری شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے. جی, اور میرا خیال ہے کہ اس بات پر تو مغربی تمام مفکرین کو میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جس سے محبت کرو اس سے شادی نہ کرو. جی صحیح ہے جی. جی وہ اس لیے کہ پھر شادی کے بعد میں نے کہا نا وہ حقائق سے آشنائی ہوتی ہے اور پھر وہاں آ کر اختلافات شروع ہوتے ہیں. زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو جو قائم کرتے ہیں بنیادی طور پہ کسی بھی غیر سے, نہ کہ خونی رشتوں کی بات کر رہا ہوں میں, غیر خونی رشتوں کی, تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم یا تو ایکسگریٹ کر دیتے ہیں کوئی چیزوں کو بتانے میں یا سمجھانے میں, یا کہیں نہ کہیں ہم مصلحتاً جھوٹ بول جاتے ہیں, چاہے وہ کسی اچھے پیرائے میں ہی کیوں نہ ہو, لیکن جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر آگے جا کر بہرحال بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ یعنی جیسے حضور نے فرمایا کہ جب آپ کا رقیب آپ کو رقیب نہ لگے, تو یہ بالکل یہاں پر بھی ایک بہت بڑے مفکر ہیں ڈاکٹر, ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ویسے تو, ڈاکٹر مائلز منرو. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب when you start love your enemy, یعنی ایون دشمن سے بھی پیار ہو جائے, جی اسے کہتے ہیں محبت. یہ نہیں ہے کہ محبت صرف انہی سے کی جائے جن سے آپ مطلب جنہیں آپ قریب سمجھتے ہو. کبھی کبھی دشمن سے بھی پیار ہو جاتا ہے, اس کی کچھ ایسی ادائیں ہوتی ہیں یا اس کی کچھ ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ کھیلنے میں بھی مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا. تو یہاں اس طرح سے, لیکن میں آپ کو اس سے بھی آگے لے کے چلتا ہوں چونکہ میرا ایک موضوع ہے رہا ہے جو میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں سکھاتا ہوں, اور وہ ہیں دنیا کے مارکت العرا کتاب تھنک اینڈ گرو رچ جو نیپولین ہل نے جو لکھی. تو اس میں وہ یہ بیان کرتا ہے امیر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں 3 بڑے جذبے عطا کیے ہیں, بلکہ 3 بنیادی اور طاقتور ترین جذبے عطا کیے ہیں. ان میں سے پہلا جذبہ ہے آپ کا فیتھ, ایمان یا یقین یا عقیدہ جو بھی کہہ لیں آپ اسے, اور دوسرا بڑا جسے قرار دیا ہے وہ ہے لو یعنی محبت, اور تیسرا بڑا ہے وہ جنسیت ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی نیگیٹو مقصد ہی ہوگا, لیکن یہ 3 بڑی جبلتیں انسان میں موجود ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا انرجی لیول یہاں سے وہاں لے جاتی ہیں ذرا سے لمحے میں. مثلا میں اور آپ ایک ایمان رکھتے ہیں اس خالق پہ, اس مالک پہ جسے نہ تو ہم نے دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے. آج کوئی بھی اگر ایک لفظ بھی اس کے خلاف کہتا ہے تو ہم مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں, ہماری انرجی لیول وہاں چلی جاتی ہے, ہمارے غصے کا عالم, ہمارے کیمیکل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی میں, سارے ہار ریلیز ہو جاتے ہیں ہمارے جتنے بھی ہارمونز ہیں. ٹھیک ہے, کیوں کہ وہ ہمارا ہائیسٹ پوائنٹ آف افیکشن ہے. اسی طرح محبت, وہ بے وقوف لوگ جو محلے میں مکھی نہیں مار سکتے ہیں اور جب وہ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ دیواریں پھلانگ رہے ہوتے ہیں, پورے محلے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. لوگ رانجھے بن جاتے ہیں, لوگ مہیوال بن جاتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی وہ انرجی لیول ان کا وہاں چلا جاتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک عام حالات میں ایک عام انسان کا ہوگا. اور ان کی ذہانت کا بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ ایسے ایسی جگاڑیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے چور راستے یعنی عام زندگی میں وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں یاد رکھ سکتے, وہ سب کے راستے یاد ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ یعنی انرجی لیول. اور پھر جنسیت کا بھی یہی عالم ہے کہ لوگ وحشی ہو جاتے ہیں, درندے بن جاتے ہیں اگر اسے غلط استعمال کر رہے ہیں, اور اگر وہی صحیح استعمال ہو جائے محبت
تو پھر کہیں اور نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ واصف صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عظیم محبتیں ہوئی ہیں جیسے رومیو جولیٹ, جی ہیر رانجھا, سسی پنو, سونی مہیوال, جی جی آپ نے یہ تمام محبتیں جو ہے نا یہ فراق میں رہی ہیں, جی ان کا وصل نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی. بالکل بالکل, اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے, محبت. جی یہ محبت اسی لیے یہ برقرار رہی ہے کہ یہ فراق میں تو رہے مگر ان کی شادی نہیں ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے اس طرح ہے کہ میں نا یہ پرانی بات ہے, وہ ایک نا میں ایک دوست ہیں اس کے پاس میں گیا, پرانی بات ہے, تو وہاں پہ نا ایک انگلینڈ سے نا اس کا ایک دوست آیا, تو اس کے پاس ایک اتنی بڑی نا کتاب تھی, اس نے بڑے شاپر کے اندر چھپا کے نا جی وہ رکھی, تو بڑا آہستہ سے نا اس نے اسے اشارہ کیا کہ یہ میں کتاب لے کے آیا ہوں جو تو نے مجھے کہا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب کتاب جو تھی وہ میرا بھی تجسس ہوا کہ کیا ہے, تو وہ جو بڑی شورافا کتاب ہے, وہ خیر یورپ میں تو بڑی اسے اچھا سمجھا گیا ہوگا, مگر ہمارے ہاں تو یہ بڑی جو ہے وہ بری گنی گئی. وہ میڈونا کی کتاب تھی, تو وہ ایک نا البم ٹائپ وہ کتاب تھی, بڑی سی. تو اس کا وہ پہلا پیج میں نے جو ہے وہ دیکھا, جیسے ہم انتصاب لکھتے ہیں 2 لائنیں یا ایک پورا پیرا لکھ دیتے ہیں, تو اس کتاب کا جو پہلا پیج تھا وہ بڑا سا لکھا ہوا تھا اور ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا. اس نے لکھا تھا کہ لو از ناٹ سیکس اینڈ سیکس از ناٹ لو. آف کورس یہ جملہ اس نے نہ جی وہ لکھا, وہ آگے تو خیر دیکھنے کی میری جرت نہ ہوئی کیا کیا لکھا ہے, مگر یہ ایک انتصاب جو ہے اس نے لکھ کے تو اس میں واضح کر دی. اور قبلہ واصف صاحب بھی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ اصل میں 2 باہمی روحوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ کیسا سفر ہے جس میں 2 روحیں تو ملتی ہیں. بے شک بے شک. اور میرے ایک اور جو ہے وہ استاد محترم تھے, انہوں نے مجھے ایک بڑی سادہ سی بات سمجھا دی. اب کیونکہ وہ جنسیات اور لو اور فیتھ کی بات اب ہو رہی ہے, وہ بھی ایک چھوٹا چھوٹا جملہ ہی ہے. وہ فرماتے تھے کہ جو 2 جسم جو ہیں جب یہ ایک ہوتے ہیں تو روح 2 ہو جاتی ہیں, اور جب 2 روحیں ایک ہو جاتی ہیں تو جسم 2 ہوتے ہیں. تو 2 روحوں کا اصل میں ملنا یہ ہے اصل میں محبت. باقی وہ محبت نہیں ہے, اگر اور بھی کچھ ہو, نام چاہے جو مرضی. جی بالکل بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جب تک صاحبزادہ صاحب جوائن کرتے ہیں. تو یعنی انگریز یا جسے کہتے ہیں ویسٹرن کلچر میں ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے, اور چونکہ یہ ایک انٹلیکچوئل کی گیدرنگ ہے اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں, ورنہ میں عام طور پہ ایسی بات کرتا نہیں ہوں. تو جیسے یہاں پر کہتے ہیں سیکس مینس میکنگ لو, یعنی ایک عام یہاں کی کلچر میں یہ لفظ ہوتا ہے. تو ایک جگہ یہ بحث چل رہی تھی, میں بھی وہاں موجود تھا ایز اے گیسٹ اسپیکر. تو میں نے کہا جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں سیکس از اکول ٹو میکنگ لو, اٹ مینس یو ہیو ٹو میک اٹ, اٹس ناٹ دیئر. تو لو میں سیکس تو ہے ہی نہیں, پھر آپ کو بنانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اف یو آر میکنگ مینس اٹ واز ناٹ دیئر, یو ہیو ٹو میک اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹس ناٹ پارٹ آف دا لو, یو آر ماڈیفائنگ دا لو. آلرائٹ, دیٹس ناٹ دا لو. سو اس پر خیر میں ایسی مجھے یاد آ گئی یہ بات. تو صاحبزادہ صاحب دیکھیں, ہو سکتا ہے پھر جوائن کر رہے ہیں میں. تو جیسے کہ اب چلیں اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں جب تک صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. تو جیسے گریک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے میر صاحب سے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں یا جاننا چاہوں گا. میر صاحب واصف علی واصف صاحب نے بھی بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری شخصیات سے, بہت سارے کانسیپٹ سے محبت کی ہوگی, اور آپ چونکہ واصف صاحب کی محفلوں میں بیٹھے اور آپ نے براہ راست ان سے علم حاصل کیا, تو واصف صاحب کے محبوب کون تھے اور کون تھے؟ دیکھیں یہ محبوب تو پروفیسر صاحب ایک ہی ہوتا ہے. کون تھے یہ اس جمع نہیں ہوتا, محبوبوں کی جمع نہیں ہوتی. محبوب صرف ایک ہوتا ہے. اور مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, مدتوں سے ایک ہی شخص کو دوست بنایا ہم نے.
वाह। تو یہ محبت جو ہے نا یہ بھی توحیدی ہی محبت واصف صاحب نے کی ہے. جو دوئی ہوتی ہے نا یہ شرک ہوتا ہے. تو یہ توحید اور شرک کے اندر یہی ہے. محبت بھی ایک سے، محبوب بھی ایک. تو باقی وہ پھر وہ جس طرح یعنی کیا کہا گیا ہے کہ جو عشق حقیقی کے سفر میں جو عشق یعنی جو پیر کا عشق جو ہوتا ہے اسے بھی عشق حقیقی کہا گیا ہے. اور رسول پاک سے جو محبت ہے وہ بھی عشق حقیقی کہا گیا ہے. اور اللہ سے محبت وہ بھی عشق حقیقی ہے. یعنی فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ دراصل ایک ہی اصل میں کڑی ہے. تو یہ ایک سے محبت اصل میں تینوں سے محبت ہے، اور یہ تینوں اصل میں ایک ہی بات ہے. وہ جیسے وہ مولانا روم کہتے ہیں نا کہ ہر کے ذات پیرو حق راہ یک نہ دید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. تو یہ محبوب واصف صاحب کا سرکار کا ایک ہی تھا. جیسے وہ آپ نے اس شعر میں یہ فرمایا ہے کہ میں نہ شاعر ہوں نہ شاعر کی نوا ہوں، بس ایک ادنا غلام مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ویسے بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے، لوگ پوچھتے ہیں کہ حقیقی عشق، میں تو کہتا ہوں حقیقی عشق وہ ہے جو خدا تم سے کرتا ہے ایز اے بندہ. دیکھیں نا اس میں کوئی غرض تو ہے ہی نہیں نا، خدا کو تو کوئی غرض نہیں ہے. اور پھر وہ بندے جو اس قدر بے غرض ہو کے جب کسی کو چاہنے لگیں تو پھر وہ عشق حقیقی ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اولیاء اکرام بن جاتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں. اسی لیے ان کا مقام اعلیٰ ہے. ورنہ عام طور پہ انسان اپنی فریکوینسی اپنے مالک سے یا اپنے خالق سے یا اپنے رب سے صرف اپنی غرض کے تحت ملانا کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے چیخے مار کے دہاڑے مار کے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس سے اگلے مقام کے لوگوں کو دیکھیے، ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ تو فنا تھے اس راہ میں. تو وہ محبت جو خدا جس طرح اپنے بندے سے کرتا ہے، اگر آپ اس کا ایک تھوڑا سا پرتو بھی اپنے اندر لے آئیں تو آپ کی محبت حقیقی ہو جاتی ہے. جی صاحبزادہ صاحب واپس آ گئے، آئیے چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی سر. آپ کی آواز پھر غائب ہو گئی، میوٹ ہو گیا شاید. نہیں، آواز آپ کی میوٹ ہے. آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. ہاں جی، اب نہیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی، غائب ہو گئی آواز. یا تو کنیکشن کا مسئلہ ہے کچھ. چلیں جب تک صاحبزادہ صاحب کی آواز کا سلسلہ. میمونہ کوئی سوال ہے اگر لوگوں کی طرف سے تو ذرا وہ بھی پوچھ لیجئے. جی 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 آ گئے صاحب کی آ گئے. جی 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 شکریہ. جی سوال کوئی آپ پوچھ رہے تھے میمونہ سے؟ بسم اللہ، یہ آواز آ گئی آپ. ہاں نہیں اب آپ کی آواز صاف آ رہی ہے تاکہ لوگ سن سکیں. اور مجھے وہ بار بار ان کے میسیجز آ رہے تھے. تو وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہیں میرے اشعار. تو انجم اقبال صاحب نے بھیجا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ عشق یعنی محبت، حقیقی محبت جسے کہہ لیں، ہم عشق حقیقی اور مجاز کی طرف جا رہے تھے. آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو دو طرح کے شخص جو ہے وہ بارگاہ سمدیت میں پہنچتے ہیں. ایک تو جو بہت زاہد عبادت گزار جو شخص ہوتا ہے، ایک تو وہ پہنچ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، ایک وہ بھی پہنچ جاتا ہے. پتہ چلے دونوں میں کہ دونوں میں سے عاشق کون ہے اور زاہد کون ہے. تو آپ نے کہا وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب زاہد عابد وہاں پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنی ڈیمانڈز رکھتا ہے، اپنے سوال رکھتا ہے. تو جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں یہاں آ گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب مجھے بتایا جائے کہ اب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ ایک فرق جو ہے نا بہت ہمیشہ سے واضح اس دنیا میں بھی رہا ہے اور آخرت میں بھی یہ رہے گا. تو آپ فرماتے تھے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبی کہا جاتا ہے،
اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سولجر ہیں انہیں مظہر نور کہا جاتا ہے. تو بلکہ وہ یہاں پہ میں کہوں گا کہ وہ داتا صاحب کی شعر کی جو تشریح ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اب یہ جو مظہر نور خدا ہے یہ حضور پاک کا جو نور ہے اس کے مظہر ہیں یہ لوگ. کہ آپ نے فرمایا کہ داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے, داتا کے بھی روزے ہیں انوار مدینہ. تو جو اپنے شیخ سے, جیسے میر صاحب نے کہا کہ ہر کے ذات پیر و حقرا یک ندید, تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بھی ایک اسی رخ کی ایک کڑی ہوتی ہے کہ مرشد آپ کو اس بڑے دربار میں جو ہے نا وہ رجسٹریشن آپ کی کرواتا ہے. محفل پہ بھی بلکہ یہ آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں تمہارا نام اس بڑے رجسٹر میں لکھوا دیتا ہوں. واہ, میں صرف یہ کام کرتا ہوں. جب یہ محبت کا یہ جب عالم ہوتا ہے کہ مرشد سے پھر آپ کو جب نور نبی کے حوالے سے جب حضور پاک کی محبت ملتی ہے تو یہ ایک ہی محبت کہلاتی ہے کہ آپ کی مرشد سے محبت, مرشد سے حضور پاک کی محبت. اور حضور فرمایا کہ اللہ سے پتہ ہے کیا مانگنا چاہیے, اللہ سے صرف مانگنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. اور آپ نے کہا کہ اللہ کے حبیب سے کیا مانگنا چاہیے, آپ نے کہا اللہ کے حبیب سے مانگنا چاہیے کہ آواز جو ہے نا اوپر سے آتی ہے لا الہ الا اللہ اور نیچے سے آواز جاتی ہے محمد رسول اللہ. تو یہ ایک کنیکٹیوٹی یہ جو محبت کی ہے یہ ہمیں مرشد کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ملتی ہے. اور وہ یہ رستہ وہی دکھاتے ہیں جو کامل مرشد, جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ کامل مرشد جو ہے وہ آپ کو اللہ کے رسول سے آپ کی ایک کنیکٹیوٹی جوڑ دیتا ہے. کنیکٹیوٹی جو ہے کہ وہ اس عشق حقیقی کا جو ہے نا یہ مظہر ہے اور یہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ رہی ہوتی ہے. تو مرشد کی محبت, حضور پاک کی محبت اور اللہ کی محبت یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ اس میں صرف اور صرف جو ہے یہ خالص ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس کے بیچ میں کوئی اراض و مقاصد اس محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے, کہ محبت ہی صرف ہے اور وہ اسی محبت کو آگے بانٹ رہے ہوتے ہیں, خاموشی سے بانٹ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر جو ہے وہ عشق نبی کو جگا رہے ہوتے ہیں. اور یہی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ساری زندگی کہ آپ لوگوں کے نام جو ہیں وہ اس بڑے رجسٹر کے اندر وہ داخل کرواتے جاتے ہیں کہ یہ ہیں آپ کے چاہنے والے, آپ بندوں کے چاہنے والے. کہ وہ جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹک خار آنکھوں میں, کہ ہر کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. تو جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور اپنی نظر میں ہے. تو یہ جب وہ محبت آپ کی, آپ فرماتے تھے کہ اگر دل اگر آنکھ میں دل آ جائے تو دل میں آنکھ آ جاتی ہے. یعنی کہ اگر محبت اگر آپ کا دل بن جائے تو آپ کی آنکھوں میں بھی وہ دل آ جاتا ہے. آپ اس نگاہ سے کائنات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پھر کائنات کی وسعتیں آپ کے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جاتی, کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, اینگلز بدل جاتے ہیں. سب کچھ یہی ہوتا ہے, یہی کاروبار حیات ہے, یہی ساری دنیا ہے, یہی بازار ہے, یہی رونقیں ہیں, لیکن ان سب کو دیکھنے کا انداز نظر بدل جاتا ہے. یہ محبت ایک میجک ہے, ایک ایسا جادو ہے جو اس انداز نظر کو بدل دیتی ہے کہ یہاں پہ جب سارا کچھ آپ نے اسی بازار سے گزر رہے ہیں, لیکن جو محبت والے لوگ ہیں وہ اور نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے جو ہے یہ دنیا یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو جا پڑا, یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا, کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر, میں بھی کبھی کس طرح پر غرور تھا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے دنیا فانی سی ایک دنیا ہے, یہاں سے نکلنے کا وہ سارا موقع ہے. آپ بلکہ محفل میں اکثر فرمایا کرتے ہیں کتنا سفر کرنا ہے تم نے, گھر سے مہدی صاحب تک کا تو سفر ہے سارا, اس کے اندر یہ کہانی کون سی تم نے لے کے آنی ہے. تو اس کہانی کے اندر اگر کوئی چیز کام کی ہے تو وہ صرف ایک محبت ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ایف اے میں ہم نے ابو بن ادم کی کہانی پڑھی تھی
کہ وہ ایک رات فرشتہ آیا تو اس نے لسٹ دکھائی, اس نے کہا جی میرا نام, اس نے کہا جی آپ کا نام کوئی نہیں, وہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو پھر اگلی رات پھر وہ فرشتہ آیا, لائٹ آئی اور اس نے کہا کہ جی یہ کس کی لسٹ ہے, ان لوگوں کی لسٹ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. تو اس نے کہا دکھایا کہ یہ اس لسٹ میں آپ کا نام جو ہے سر فہرست ہے. تو یہ جب اللہ کے بندوں سے اس نگاہ کے حوالے سے جب پیار کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی تخلیق, یعنی کہ یوں سمجھے کہ صنعت کار اللہ ہے, اللہ نے صنائی یہ ایک صنعت بنائی ہے. یہ جو چہرہ ہے کی صنعت, اور اس چہرے پر بڑے ہوئے ہیں کہ یہ چہرے سے بات شروع ہوئی تھی اور چہرے آتی ہے کہ یہی چہرہ شان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. تو یہ چہرے کے ساتھ جب آشنائی ہوتی ہے, راز کھلتے ہیں, تو پھر وہ راز جو ہے آپ کو اس بڑے راز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر آپ کی آشنائی عشق حقیقی کے ساتھ ہوتی ہے. کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو دنیا کی محبت ہے نا, یہ جو لڑکا لڑکی کی جو عشق اگر اس سے کبھی تمہیں عشق حقیقی مل جائے تو مجاز کو بھی سلام کیا کرو کہ تمہیں اس کی وجہ سے وہ محبت مل گئی ہے. یعنی کہ آپ کہتے تھے کہ بعض اوقات عشق مجاز شارٹ کٹ آپ کی ٹریننگ کر دیتا ہے عشق حقیقی کے لیے. تو وہ آپ کو ایک شارٹ کورس کے اندر وہ سوز و گداز کے اندر سے گزار کے آپ کو جو ہے نا وہ پھر اپنے اللہ کے ساتھ وہ ملا دیتا ہے. تو آپ سرکار اس کو غلط نہیں کہتے تھے کہ یہ جو مجاز کی جو محبت ہے یہ کوئی غلط چیز ہے, بلکہ آپ کہتے تھے کہ یہ سم ٹائم آپ کے لیے ایک شارٹ کورس بن جاتی ہے کہ یہ آپ کو وہاں پہ اتنا ادب آداب اس کے سکھا دیتی ہے محبت کے کہ وہ جو ازلی محبت ہے وہ پھر آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ آشکار ہو جاتی ہے, جلوے بکھر جاتے ہیں, آنکھیں جلوہ بن جاتی ہیں اور جلوہ گاہ ساری کائنات بن جاتی ہے, اور وہ پھر اپنی محبت کی نظر سے پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مگر یہ کوشش سے تجربہ نہیں کرنا. ہاں نہیں, یہ تو اکیڈمی ہے, ہو جائے تو ٹھیک ہے, ٹیوشن پڑھنا ہو تو جائیے ورنہ نہیں. لیکن جیسے چلے بہت خوبصورت ہے صاحبزادہ صاحب, اور مجھے وہی میں جیسے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قدیم یونانی جو ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے جو 7 مراحل بتاتے ہیں یا 7 قسم کے محبت یا عشق کا ڈیفینیشن دیتے ہیں. جیسے اسٹورجی جس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیچرل افیکشن ہوتا ہے آپ کا اپنے فیملی سے, اپنے خونی رشتوں سے. پھر انہوں نے فلیا کہا ہے کہ وہ جو آپ کے اپنے دوستوں سے جو آپ کی قربت ہوتی ہے یا انسیت ہوتی ہے. پھر ایروس which is like came from erotic which is basically sexuality, اور وہ اس قسم کے جنسی اور ہوس کی نقطۂ نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جو واضح بتایا ہے وہ ہے اگاپی, جس میں انکنڈیشنل آپ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ڈیوائن لو جسے اپنے معبود سے, اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, وہ ان تمام برتر ہے. اور باقی انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ وہ ایک بچپن میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ چلتے چلتے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے ہر چیز سے, تو وہ اس کو انہوں نے لوڈس کے نام سے دیا ہے کہ وہ بچوں کے اپنا فلرٹنگ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور پھر پرگما ہے کہ وہ جیسے خاص طور پہ شادی شدہ لوگ قدیم دور میں ظاہر ہے پہلے سے وہ نہیں دیکھتے تھے ایک دوسرے کو, اب تو ڈفرینٹ ہے ماحول, تو ایسا ہوتا تھا کہ اور پھر اس کے بعد وہ ایک صدی گزار دیتے تھے ساتھ ساتھ. تو وہ اس کو انہوں نے پریگما لو کہا. اور پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ فلوشیا کہ وہ جو اپنے آپ یعنی سیلفشنس, لوگوں کو اپنے آپ سے پیار ہو جاتا ہے چاہے وہ مثبت ہو یا منفی, مگر اس پیار کو فلشیا کا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ان تمام لفظ کی کوئی اہمیت میرے نزدیک گریک کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسی خاص نہیں سوائے اگاپیا کے, کہ جو ڈیوائن ہے, جو اپنے مالک سے, جو اپنے خالق سے ہے, جو اپنے رب سے ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بھی لو میرے نزدیک انہوں نے ڈیفائن ایسا نہیں کیا. تو بہرحال حضرت نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے اپنے اس مضمون میں. تو اب میں سوالات کی طرف آ رہا ہوں ذرا. جی سر, اگر آپ اجازت دیں تو میر صاحب اور صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے آپ کے اس جو آپ نے نقطۂ نظر بیان کیا ہے, واصف صاحب کا یہ جو مضمون محبت ہے, اس کو چونکہ تھوڑا بہت میں نے انالیسس کے طور پر بھی پڑھا ہے, یہ جتنے کانسیپٹ آپ نے بتائے ہیں ان تمام کانسیپٹ میں
جو ڈیوائن کانسیپٹ کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے انہی جو 7 کے 7 اور 6 کے 6 کانسیپٹ ہیں ان کو اپنے فکروں میں رد بھی کیا ہے، اور جو ڈیوائن کانسیپٹ ہے اس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے. جس طرح آپ نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر کچھ اور. پھر آپ نے اسی مضمون کے اندر نیوٹن اور ملٹن کی بات کی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے اسپرچوالٹی کی بات کی ہے، سائنس کی بات کی ہے اور ایتھکس کی بات کی ہے. تو واصف صاحب نے، چونکہ واصف صاحب ایک اسپرچول سینٹ تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیا کا بہت سارا علم آپ کے پاس وہ موجود تھا، اور وہ تمام کے تمام گریک فلسفی اور رومن فلسفی اور چائنیز فلسفی اور لاؤتوس کی فلسفی، ان تمام کی فلسفیز کو نظر میں رکھتے ہوئے واصف صاحب کے ہاں جو الفاظ آیا کرتے تھے وہ اس انداز سے آیا کرتے تھے کہ وہ جو ان کانسیپٹ کے اندر پازیٹیو چیزیں تھی وہ آپ اس مضمون میں آ جاتی تھی، اور جو نیگیٹو تھاٹس تھے اس کو آپ نے ساتھ کے ساتھ رد کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اعجاز ہے ایک ایسے رائٹر کا، ایک ایسے اسپرچول سینٹ کا، کہ اس نے اس انداز سے اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو بہت اچھا جو ہے وہ ایک لٹریچر بھی دیا ہے، اور ساتھ کے ساتھ ان کے کانسیپٹ بھی کلیئر کروائے. بہت شکریہ. ایک سوال کیا ہے ہمارے دوست ہیں سجاد خان صاحب کہ what is different between محبت and عشق؟ یہ جواب کون دے گا؟ صاحب زیادہ صاحب جو چاہے، ہم تینوں سے صاحب زیادہ صاحب. جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ سرکار فرمایا کرتے تھے دیکھو محبت تو بہت سارے انسان اپنی زندگی میں پالتا ہے، اور اگر ماں باپ کی محبت ہے، اپنے بچوں کی محبت ہے، بلکہ محبت میں تو کہا گیا کہ تخت کبھی حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں تو جو ہے وہ لٹائے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو محبت کے تو بہت سارے انداز ہیں کہ جو انسان کی زندگی پر وارد ہوتے ہیں. محبت ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ لوگوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن عشق جو ہے نا وہ ایک وحدانیت ہے. عشق جو ہے نا وہ ایک فائنل اتھارٹی ہے اس کے اوپر، جس کے آگے پھر کوئی اور محبت ٹھہرتی نہیں ہے. یعنی کہ محبت کے جو فیلڈ ہے اس کے بیچ میں جو اس کا سرتاج ہے وہ عشق ہے. وہ عشق جو ہے وہ پھر آپ کی ایک فائنل اتھارٹی بن جاتا ہے کہ یہ میرا رستہ، یہ میرا فائنل بات. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات کے اوپر ہر بات قربان ہو سکتی ہے، کہ یہ عشق جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائنل چیز ہے کہ جس پہ محبتیں بھی قربان ہو سکتی ہیں. جس میں آپ نے پھر مثال دی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب تبلیغ کی تو صحابہ کرام کو آپ نے بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا سمجھ آئی کہ کیا ہے دین. تو کسی نے کہا کہ جی یہ پرانی کتابوں پر اور جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس طرح سے باقی صحابیوں نے بھی فرمایا. تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی آپ کے اوپر قربان ہے. آپ نے ہی ہمیں اللہ سے روشناس کرایا تو آپ ہی ہیں ہمارے لیے جو ساری بات ہے. تو یہ پھر درجہ جو ہوتا ہے نا یہ عشق کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ پھر سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے، جہاں پر کوئی بات اور کوئی ذات اور کوئی آواز آپ کے کان میں اس سے بڑی نہیں ہوتی. جی جی. ایک اور سوال ہے افضال حسین بجار صاحب کا، یو کے سے، مانچسٹر سے. ان کا سوال ہے کہ کیا کسی کی محبت کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اختیاری چیز ہے. میر صاحب. اچھا جی، یہ محبت جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، اور جو عشق ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. تو جو عشق کی کیفیت ہے نا اس کو، یعنی قرآن پاک میں جو محبت کو اگر زیادہ زور سے بیان کیا گیا تو اسے کہا گیا یہ شدید محبت رکھتے ہیں. یعنی شدید محبت کا جو لفظ ہے وہ عشق کی کیفیت میں ہوتا ہے جو فارسی میں بیان کیا گیا. تو شدید محبت والے ہی عشق، یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں چیزیں جو ہے نا یہ برابر ہے. تو دوسرا سوال کیا جو ہے؟
یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی محبت کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے، کیا یہ اختیاری چیز ہے؟ نہیں، یہ اختیاری چیز تو نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے. اور واصف صاحب فرماتے تھے عام طور پہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہوئی ہے، یہ لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اس سے محبت ہو گئی ہوئی ہے. اور جیسے میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا جی کہ جو کسی دا عاشق ہوندا، جو کسی دا عاشق ہوندا او گل کردا تے 100 مکر بہانے کردا، مرنے اس دے مردا. تو وہ جو محبوب کی بات جو ہے نا وہ بار بار کرتا ہے بہانے سے جی، تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس سے محبت ہوگی، اس سے عشق ہو گیا ہوا ہے. اور یہ ہو جاتا ہے، یہ اختیاری نہیں ہے. اختیاری نہیں ہے، ماشاءاللہ. نہیں، اور میرے خیال میں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ محبت تو گم ہو جانے کا نام ہے. محبت میں اگر آپ کوئی باقاعدہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ارادتاً نہیں ہوتا، وہ غیر ارادی ہوتا ہے، اور آپ جب ایک اپنی ذات کو اس میں گم کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر ہی محبت ہوتی ہے، ورنہ تو مطلب آ جاتا ہے. یہ گم ہو جاتا ہے کہ گم کرنا پڑتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے میرا. یہ وہی نے کہا نا میں نے، اختیاری نہیں ہے، غیر ارادی. غیر ارادی، کیونکہ آپ نہیں باقاعدہ اس کو پلان کر کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں، آپ ایک ہو جاتے ہیں بجائے دو کے، تو پھر وہ جی وہ واصف صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ بھی اجاز عشق ہے واصف، یہ بھی اجاز عشق ہے واصف کہ جا بجا اس کا نقش پا دیکھا. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. جی تو صاحب یہ سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا سوال ہے. جی سائمہ. جی سائمہ کہیے. بڑی صبر سے بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل. جی تھینک یو سو مچ. میرا سوال آپ سب سے ہی ہے بیسیکلی. ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اس کے کاغذوں میں محبت کی ڈیفینیشن بڑی پریشان ہو گئی ہے. وجہ چاہے ٹیکنالوجی کی آندھی چلی یا بہت ساری دوسری چیزیں آئیں، وقت بہت تیزی سے آگے نکلا، کچھ بھی ہو، اس سے محبت کی ڈیفینیشن کہیں کھو گئی ہے. اب وہ محبت پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کہنے لگا، سمجھنے لگا اور ڈیمونسٹریٹ کرنے لگا. ہم اس کو واپس کس طرح لا سکتے ہیں جو اوریجنل محبت کا کور پوائنٹ ہے؟ صاحب صاحب بات کریں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں. جی پلیز. جی دیکھیں، اس کائنات کے اندر سچ اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر آپ سمجھیں کہ یہ ہرن کا بچہ ہے اور پاس جا کے دیکھیں وہ ہرن اور کوئی بکری نکل آئی یا بکرا نکل آئے، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ دیکھنے والی نگاہ کا قصور ہے. شاید ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ریجیکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اس ریجیکشن میں کہیں محبت کے انداز کو بھول گئے. یہ صرف میں انداز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو محبت ہے وہ تو پھر ایک لاشعوری چیز ہو گئی نا آپ کی، کہ آپ جس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار نے محفل میں فرمایا، کچھ لوگ آپ کے چہرے کو جب دیکھتے تھے نا تو اس چہرے میں گم ہو جاتے تھے، اتنا گم ہوتے تھے کہ وہ بات نہیں ان تک پہنچ رہی ہوتی تھی، اور اس چہرے کے سحر میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتے تھے. تو آپ روکتے تھے اور کہتے تھے وہ بات سنو، ابھی میری بات پہ غور کرو، ابھی میں ایک بات ہوں، ابھی میری بات پہ غور کرو. تو یہ جب سچی باتیں اپنی جگہ پر موجود جو ہے وہ اپنے انداز کے ساتھ، اس میں جو سب سے بڑی تربیت جو اگر کرنے والی ہے تو وہ محبت کی نہیں ہے، وہ ادب. اگر ادب کا ہم جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو محبت اپنا رستہ خود ہی ڈھونڈ لے گی. ہم محبت رائج نہیں کر سکتے، محبت کو پھیلا نہیں سکتے ایسے کہ جی یہ کوئی کورس ہے جس کو پڑھانا شروع کر دے تو محبت جو ہے وہ سب کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جائے گی یا اس پہ نزول ہونا شروع ہو جائے گا. ہم اس کا ادب صرف سکھا سکتے ہیں، باقی محبت جو ہے وہ اپنا رستہ خود ڈھونڈتی ہے. کہ بچے کی محبت اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ بچہ اگر بیمار ہو تو ماں کو دعا کے آداب سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے
ساتھ آگاہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ بزرگوں کے ساتھ محبت کا واقعہ ہو, انسانوں کے ساتھ محبت کا واقعہ ہو, تو وہ تو آپ راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن جب آپ درمیان میں سے اس کے آداب نکال دیتے ہیں تو پھر یہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل ہے. پھر تم سے تو اور تو سے تڑاخ تک بات جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے. تو اس میں جو پہلا جو ابتدائیہ ہے وہ ہے ہی ادب, کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو یہ کرینے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جن کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ پوری ایک محبت بننی شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم درمیان سے کرینے نکال دیتے ہیں تو پھر یہ کوئی اور ہی شکل اختیار کر جاتی ہے, کوئی نفسانی چیز بن جائے گی یا کوئی حیوانی چیز بن جائے گی. اس لیے اس کے آداب جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. عبد التواب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا عشق مزاجی کے بغیر عشق حقیقی ہو سکتا ہے؟ خال اس کا جواب دے چکے ہیں ہم لوگ بہرحال. جی دیکھیے جی, مجازی جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ سخت زمین پہ جو ہل چلانے والا کام کرتا ہے مجازی. تو جو پہلے ہی نرم زمین ہو تو اس کے لیے تو مجاز ضروری نہیں ہے. تو جو پہلے ہی جو ہے وہ نرم ہے وہ, مگر یہ جو مجاز ہے نا یہ سخت زمین پہ ہل چلاتی ہیں, پھر اس کے اندر بیج ڈالتی ہیں, پھر اس کے اندر وہ پانی ڈالتے ہیں. وہ پانی چاہے نینا کا ہو جی یا وہ دل کی گداز کے ساتھ ہو, تو وہ پھر اگر نصیب ہوگا حقیقی کی طرف اس لیے وہ چاہے گا اس طرف. مگر عام طور پہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں جو اس وادی سے گزرے ہیں نا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے حقیقی کو سمجھنا. مگر مجاز لازم نہیں ہے, مگر ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ کی ٹریننگ کا دور ہوتا ہے وہ پیریڈ. جی بہت شکریہ. پھر ایک سوال اور ہے کسی یہ ہمارے کیا ہے شگفتہ قریشی نے کہ کیا واصف صاحب مراقبہ کرتے تھے, اس بارے میں بتائیں. جی صاحبزادہ صاحب. جی یہ تو آپ دونوں میں سے ہی کوئی جواب دے گا. آپ تو خیر رہتے ہی مراقبے میں تھے جی. جی جو مراقبہ ہے یہ اور مشاہدہ جو ہے یہ دونوں بزرگوں کے جو ہیں وہ ٹولز ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور اپنے آپ فرماتے تھے کہ پہلے ایک وقت تھا کہ جب مجھے صرف آواز آتی تھی, اور جیسے ریڈیو تھا ریڈیو صرف آواز آتی تھی, تو اب دور بدل گیا, اب ٹی وی بن گیا, اب تو مجھے ساتھ میں شکل بھی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ یہ بات کہاں سے. تو یہ مراد جو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص موڈ میں جائیں, اور سرکار تو رہتے ہی اسی موڈ میں تھے. میر صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ تاثیر جو ہے یہ پاس بیٹھنے والے اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ بلکہ مجھے یاد ہے اس دور میں ایک صاحب آئے تھے جو ریسرچ کرے تھے یہاں کے جتنے اولیاء کرام ہیں پاکستان کے, ان کے اوپر وہ ریسرچ کرے تھے. تو سہیل عمر صاحب ان کو جو ہے نا وہ سرکار والد صاحب کے پاس ملانے کے لے کے آئے تھے. تو اس نے والد صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد سہیل عمر صاحب کو یہ کہا تھا کہ he is simultaneously somewhere else, کہ یہ ایک ہی یعنی کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہے, یہ صرف یہاں پہ نہیں موجود ہے, کہیں اور بھی موجود. تو یہ بات جو ہے کہ وہ مراقبہ کرتے تھے, وہ بالکل اسی دور میں ہی رہتے تھے اور ان ساری چیزوں سے وہ آگاہ بھی تھے, اور اسی تعلق میں ہر وقت ایک جو حدت جس کو محسوس کرتے ہیں عشق کی جو ہوتی ہے آپ اسی کے ساتھ ہی رہتے تھے. وہ صاحب جو سرکار واصف صاحب کا جو بڑا خوبصورت شعر ہے, اب دیکھ لیں یہ مراقبے میں تھے یا کوئی کائنات کے اوپر ہی پورا مراقبہ تھا, جو آپ فرماتے تھے کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد. واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. اب ابد سے ازل سے ابد تک یہ سمجھ لیں یہ مراقبہ آپ کے سامنے ہی تھا. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ایک نوجوان نے بڑا اچھا سوال کیا ہے محمد عارف صاحب کہ ہاؤ کین یو ریلیٹ لو ود دا سکسیس ان لائف. اصل میں یہ بہت نا ایک لمبا سبجیکٹ ہے کہ سکسیس آف لائف سمجھتے کس کو ہے. جی میں تو ایک سکسیس آف لائف ہے
کہ جس کے اوپر یہ عطا ہو گئی ہے اس نے سکسیس حاصل کر لی ہے، جس نے عشق حقیقی کو پہچان لیا ہے اس نے سکسیس حاصل کر لی ہے۔ اگر کوئی سکسیس پیسوں کو سمجھتا ہے تو وہ پتہ نہیں کس کو سکسیس سمجھتا ہے، اگر وہ سکسیس ظاہری نمود و نمائش اور اپنے نام کی شہرت کو سمجھتا ہے تو پتہ نہیں سکسیس کس کو سمجھتا ہے۔ میں سکسیس اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ گھر قبول افتد، کہ ایک کوئی چیز ہماری قبول ہو جائے اور ہمیں وہ عشق حقیقی عطا ہو جائے اور وہ ہمیں جو ہے قربت عطا ہو جائے، تو میں اس سے بڑی سکسیس کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا۔ بہت شکریہ۔ بلکہ میں یہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ دیکھیں کامیابی جو ہے کسی منزل کا نام نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ طے کر لوں۔ کامیابی ایک سفر کا نام ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک آپ کی آخری سانس ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان رہتا ہی ہے، کامیابی کا اگلا موڑ ہوتا ہے۔ ہم صرف سنگ میل عبور کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو اس سے آگے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی نظر میں جو بھی کامیابی ہو، جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، لیکن اس پورے سفر میں جو حاصل سفر ہونا چاہیے وہ تو خالق اور مالک کی خوشنودی ہے۔ اگر وہاں ہم نے اپنی جگہ بنا دی تو پھر اس سے زیادہ پیار کرنے والا اور لو کرنے والا اور محبت کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو اس کی گڈ بک میں آنا ہے، یہ سب سے بڑا آپ کا منزل ہونی چاہیے۔ اور باقی تمام کامیابیاں جو ہیں یہ کامیابیاں کوئی منزل نہیں ہیں، یہ معمولی سے سفر کے دوران آنے والے سنگ میل ہیں۔ دولت، شہرت، یہ سب چیزیں بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں آپ کے اعمال کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پر سکسیس کو اس پر بیس نہ کریں۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے اپنی فریکوینسی کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اچھا، صاحب اگر آپ کی سوری جی تو ڈاکٹر میں صاحب، ابھی آپ نے نپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں جو کانسیپٹ بیان کیا ہے فیتھ کا، لو کا اور جنسیت کا، اور اگر لو کو آپ ڈرائیونگ فورس کے طور پر بھی استعمال کریں جس میں آپ دنیا کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ لو کو، محبت کو ایز اے ڈرائیونگ فورس اف یو کین یوز، تو آپ زمانے میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جس کو آپ دنیا کی کامیابی کہتے ہیں۔ جی لیکن جو واصف صاحب کی کامیابی کا نقطۂ نظر ہے اور وہ ابدی کامیابی ہے اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو نئے ہوتے ہیں جو دنیا کی کامیابی ہی کو تصور میں لاتے ہوئے آہستہ آہستہ پھر ابدی کامیابی کی طرف بھی آ سکتے ہیں، تو they can use love as a driving force to make success in this world. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، چونکہ وہ تین خاص جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اسی لیے دی ہے نا آپ کو۔ تو یہ دنیاوی، جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ دنیاوی کامیابیاں جن کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بائی پروڈکٹس ہیں، ان کے پیچھے انہیں چیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئیں کہ پھر وہاں وہ آفاقی قانون جو اللہ تعالیٰ کا خدائی قانون ہے جس سے کہ اس دنیا کی تشکیل و ترتیب ہوئی ہے، جنہیں ہم 7 یونیورسل لاز کہتے ہیں، گورے ہم اس کو خدائی قوانین میں کہتے ہیں، کہ وہ لا آف وائبریشن اور لا آف اٹریکشن، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے بن جائیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ میں اپنے مہمانوں سے ایک سوال پوچھوں؟ جی جی آپ کو پوری اجازت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ بہت دیکھتے ہیں تصوف میں بھی، اور جیسے واصف علی واصف کے ہاں بھی، یا ایک جنرلائز جو ہمارا لٹریچر ہے اردو کا، اس میں مرد اور عورت میں ایک خاصی تخصیص ہے۔ جیسے مردوں سے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ عشق مجازی بھی ہے، حقیقی بھی ہے، لیکن جو خواتین کا خانہ ہے وہ اس میں تقریباً مکمل خاموشی کا سا سما ہے، تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال ہے، آپ بتائیں۔
اچھا مجھ سے سوال ہے, میں سمجھا تھا آپ آپ نے کہا تھا مہمانوں مہمانوں سے سوال ہے, ڈاکٹر صاحب نے تو اجازت مانگی ہے. تو اس لیے ورنہ میں بھی دے دوں گا, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ میر صاحب اور صاحبزادہ صاحب کچھ ارشاد فرمائیں. جی صاحب. یہ سوال اصل میں جو ہے وہ خود بھی کبھی کبھی اپنے اندر بھی صحیح چاہ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت کی محبت جو ہے تو یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے, یہ فطرت کے قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدم علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ میں اما حوا کو بھی ساتھ بنایا اور کہا کہ جوڑوں جوڑوں میں سب چیزیں بنائی گئی ہیں, تو اس کی منشا جو ہے وہ غیر فطری نہیں ہے بلکہ فطرت اس کی منشا کا نام ہے. تو یہ سب اس کی اپنی داستان ہے, یہ کھیل اس کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ اس میں وہ ساری باتیں کرتا ہے. اور جو تصوف ہے وہ کوئی مردوں کی کوئی میراث نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی یہ اتنا ہی کھلا اور اتنا ہی ہے. صرف اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ عورت اپنے جو اس کی فطری تقاضے ہیں جس میں اولاد کی محبت ہے, اپنے شوہر کے ساتھ جو محبت ہے, یہ محبتیں اس کو اتنا کھینچ لیتی ہیں کہ شاید وہ کہیں اپنے حقیقی سفر کو کہیں بھول رہی ہوتی ہے, لیکن یہ سفر اس کے لیے بھی اتنا ہی کھلا ہے جتنا مرد کے لیے کھلا ہے. تو یہ جو خواتین اس کے اوپر رجوع کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس بینر کے نیچے جو ہے تصوف کے بینر کے نیچے یا عشق مصطفیٰ بینر کے نیچے خواتین نہیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, وہ بھی موجود ہیں. جو رجوع کرنا چاہیں گے ان کو جواب ملے گا, جو رجوع نہیں کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے باتیں ہیں, لیکن کوئی یہ قید نہیں ہے یہ اس کے اوپر کہ جی عورتوں کا یہ خاصہ ہے وہ نہ کریں اور یہ مرد ہیں تو یہ ضرور کریں. جی 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 لاسٹ ملاقات میں میر صاحب نے ایک بات سنائی تھی, وہ اگر اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو میر صاحب اس کی تصحیح فرما دیں. واصف صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ اسی طرح کا سوال شاید آپ عائشہ نے پوچھا تھا, تو آپ نے فرمایا میں تو ہم تو یہاں پر جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم تو روحوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی ہم مرد اور عورت کے چکر سے ہی نکلے. جی میر صاحب ایسا ہی؟ جی ایسے ہی ہے جی, یہ صاحب زیادہ صاحب راوی ہیں اس بات کی. جی بالکل نہیں, اور دیکھیے کہ ہم نے یہ جو آپس میں یہ عورت اور مرد کی جو تخصیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو اگین میں وہیں آ جاتا ہوں, آفاقی قوانین یا خدائی قوانین کا جنہیں میں نام دیتا ہوں 7 یونیورسل لاز, تو وہاں پہ لا آف پولیرٹی دی ہے اللہ نے, لا آف جینڈر دیا ہے. ذرا غور کیجئے, یہ تو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہے نا, تو اس میں کیا اب تک ہم نے اس میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں؟ ہماری کوئی مجال ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں لا آف جینڈر اس کا ایک قانون ہے, ہر چیز میں آپ کا ایک انکیوبیشن ہے اور پھر جیسٹیشن پیریڈ ہے. تو ایز اے ہیومن بینگ میرا جیسٹیشن پیریڈ تو وہ 9 ماہ ہیں جو میں نے ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بڑا اعزاز کیا دیا جا سکتا ہے خاتون کو؟ ہر نبی نے, ہر ولی نے, ہر صوفی نے جنم اسی ماں سے لیا ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. بہت شکریہ. میں صاحبزادہ صاحب سے پوچھوں گی کہ ہم نے جو 5 مضامین طے کیے تھے جس میں محبت, عمل, کامیابی, علم اور صبر جو ہیں وہ اس پر مشتمل تھے, تو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کون سا موضوع اس کے اوپر بات کریں گے؟ جی اس طرح سے وہ بچوں نے سوال کیا نا کہ کامیابی کیوں جو ہے بہت ساری ابھی چیزیں ہیں جو کھلنے والی ہیں کہ ہم لوگ اس زندگی میں کامیابی کا تصور ہے کیا. کامیابی کے اوپر اگر بات کریں اور اس کے مفاہیم کو مزید جو ہے سرکار نے جیسے فرمایا ذرا دیکھیں اس کے اینگلز پہلے اگلا اگر کامیابی ہو تو شاید اس سے تھوڑی سی کنیکٹیویٹی بھی دے گا. جی چلیں بسم اللہ, پھر کامیابی پہ ہی بات کریں گے. اور یہ بھی بڑا ایک طویل, اگین حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ اتنے طویل سبجیکٹس ہیں اور پھر آپ چاہیں کہ اس میں ہم سارا ایک 90 منٹ کے شو میں کور کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ
ہم کوشش کرتے ہیں جس قدر ہم اسے ایسے کور کر لیں، لیکن اس کے بعد بھی سلسلے جاری رہیں گے، یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. ہو سکتا ہے اس کا انداز بدل جائے شو کا، لیکن ان موضوعات پر ہم پوری سیریز کرنے کو تیار ہیں اگر ہماری بات لوگوں کی سمجھ آ رہی ہو، اور ہم کسی طرح یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر بھی اور اس کے ساتھ مغربی جو بھی انداز فکر ہے اس کو ہم آہنگ کر کے اگر آپ تک پہنچا سکیں اور اس سے کوئی آپ کو فیض پہنچ سکتا ہو یا فائدہ، تو یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا. تو آپ ضرور سوالات کیجئے، سوالات لائیے، ہم تو چاہتے ہیں ذرا تگڑے سوال لائیے تاکہ صاحبزادہ صاحب کو سوچنا پڑے، میر صاحب کی چہرے پہ شکن آئے، ٹھیک ہے، تو پھر مزہ آئے گا جواب دینے کا. ورنہ چھوٹے چھوٹے سوال تو سبھی کر لیتے ہیں نا، اچھے سوال لائیے. یہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے، گروپ اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ سے مراد ہے کہ ہم اس کی باریکیوں میں جائیں، چیزوں کی جو آپ کو الجھا رہے ہیں ان کی سلجھن بنائیں، کچھ نکالیں آپس میں بات کر کے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ بھی کہیں ہمارے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ کوئی ذہن میں آپ کے خیال ہے تو اس سے ہمیں شیئر کریں اس کو، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ چلیں اب میمونہ عرض کے آگے اگلا کیا ہے، آپ کا ٹائم تو ہو چکا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی تو میں پھر اپنی دل کی گہرائیوں سے صاحبزادہ صاحب کا، امیر صاحب کا، پروفیسر صاحب کا، آپ کا بہت انتہائی مشکور ہوں، اور ہمارے تمام مہمانان گرامی، بالخصوص میں نے جس صبر و تحمل سے سائمہ صاحبہ کو سنتے ہوئے دیکھا، اور ہمارے منور بھائی کو، اور بھی بے شمار لوگ جو اس وقت موجود ہیں لائنز پر اور دیکھ رہے ہیں، آپ برائے کرم اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا میمونہ کو اور مجھے، تاکہ ہم اس سے آئندہ شو کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں ٹیکنالوجی والے مرحلے پہ تھوڑا سا قابو پانے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں تو اس دور کا ہوں جب گاؤں میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ہوتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے. لیکن میمونہ بہت اچھی ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے سے اس شو میں بڑا ان کو عبور رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں تمام حاضرین، سامعین، ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور پھر بعد میں بھی سنیں گے، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. جی اللہ حافظ.